السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ایک سوال ہے کہ میلاد کے مہینے کے اوپر جو ہم خرچ کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹس لگاتے ہیں، اب اس پہ ظاہری سی بات ہے کہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ اس طرح ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو پیسہ تم یہاں پر خرچ کر رہے ہو، یہی پیسہ تم کسی غریب کو دے دو، اس کے پیٹ میں کھانا جائے گا، وہ اپنی بیٹی کی شادی کر لے گا، تو اس سے تمہیں زیادہ ثواب ملے گا، بجائے کہ تم یہاں پر صرف جھنڈیاں لگا دو اور صرف لائٹس لگا دو۔ جب آپ عام ایک بندہ یہ بات سنتا ہے، وہ اس کو تھوڑی سی اس بات میں جان بھی نظر آتی ہے کہ ہاں یار، بات تو صحیح کر رہا ہے۔ سامعین من دیکھیں، اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب اللہ پاک تمہیں کوئی نعمت دے نا، اللہ کی نعمت ہو تمہارے اوپر، تو فحدث، تو اس کا پرچار کرو، تو لوگوں کو بتاؤ، ٹھیک ہے، کہ اللہ پاک نے مجھے یہ نعمت دی ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو اچھا رزق دیا ہے، اللہ پاک نے آپ کے نصیب میں اچھی روزی لکھی ہوئی ہے، زیادہ وافر رزق لکھا ہوا ہے، تو اب تحدیث نعمت یہ ہے کہ آپ کے پاس اچھا ہے، پیسہ ہے، تو پھر آپ اچھی گاڑی رکھیں، اچھا گھر بنائیں، ٹھیک ہے، اچھے کپڑے پہنیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تحدیث نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نعمت کا ایک شکرانہ ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے زیادہ ہیں تو یہ نہیں کہ پیسے آپ کے پاس اتنے زیادہ ہیں اور پھر بھی آپ اپنے اوپر کچھ بھی نہ لگائیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو بہت زیادہ دیا ہے تو پھر آپ کا رکھ رکھاؤ اچھا ہونا چاہیے، آپ کے کپڑے، آپ کا گھر، آپ کی سواری، آپ کا رہن سہن، اس میں یہ اچھا ہونا چاہیے۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ اتنے پیسے ہوئے ہیں بھی صحیح اور پھر بھی آپ کچھ بھی خرچ نہ کریں۔ تو گویا کہ یہاں پر اگر آپ تحدیث نعمت کے لیے یہ بات کریں گے نا، تو اللہ کے حکم کے مطابق ایک تو آپ اللہ کی بات مان رہے ہیں، اور پھر اس نہج سے اگر آپ اس پیسے کو خرچ کرتے ہیں تو وہ فضول خرچی میں نہیں آئے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تحدیث کر رہے ہیں آپ، وہ تو اللہ پاک نے تمہیں حکم دیا ہے، آپ تو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ پاک نے میرے اوپر اتنا کرم کیا ہے، تو میں اچھا کپڑا پہنتا ہوں، اچھے معاملات سارے کرتا ہوں، اللہ کی مخلوق میں بھی دیتا ہوں اور اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہوں۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی محترم سامعین کہ اس طرح اگر اللہ پاک آپ کو کوئی نعمت دے نا، تو اس میں کوئی بھی فضول خرچی نہیں ہوتی۔ یہ فضول خرچی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنا دیا ہے اور اب آپ اچھی گاڑی استعمال کرتے ہیں، اچھا گھر آپ نے لیا، تو یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو اب دیکھیے سامعین من، جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور جب اس کے اوپر باتیں کی جاتی ہیں نا، تو لوگ کہتے ہیں بھی یہ بیٹیوں کے پاس یتیم بچیوں کو یہ پیسہ دے دو، وہ اپنے جو ان کی شادی کروا لیں گے ان کے ماں باپ، یا ان کی پڑھائی کا خرچ ہو جائے گا، یا کوئی غریب ہے تو اس کو پیسے دے دو۔ تو دیکھیں ایسا نہیں ہوتا۔ اصل بات کیا ہے، اب میں کچھ کڑوی باتیں کر رہا ہوں، اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ دیکھیں، جب ہم لاکھ، 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ کا موبائل اپنے بچے کو خرید کر دے رہے ہوتے ہیں یا خود اپنے لیے لے رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ یار میں 2 لاکھ کا موبائل کیوں لے رہا ہوں، میں 30,000 40,000 کا موبائل لے لوں اور جو بقیہ کا 1.5 لاکھ روپیہ ہے یا جو بقیہ پیسے ہیں وہ میں کسی غریب کی بچی کو دے دوں۔ یہ اس وقت ہمیں خیال نہیں آتا۔ جب ہم اپنے گھر کے اندر اتنی زیادہ آرائش کرواتے ہیں، اور اب دیکھیں نا، ایک گھر ہے، اس کے اندر اگر آپ بڑی سرائی میکس ٹائل لگواتے ہیں، مہنگی ٹائل لگواتے ہیں، واش روم میں لگواتے ہیں، کچن میں لگواتے ہیں، تو اب آپ خود ذرا سوچیں کہ یہ سارا کچھ نہ بھی لگوائیں تو گھر تو چل جاتا ہے۔ اس وقت تو نہیں یہ بات ذہن میں آتی کہ یار عام کچن بنواؤں، سادہ سا کچن بنواؤں تو 2 لاکھ روپے لگے گا، اور اگر مکمل جو ہے وہ فیشنی کچن بنواؤں تو اس کے اوپر 10 لاکھ روپے لگے گا۔ تو وہاں تو نہیں آپ یہ سوچتے کہ یار یہ جو اوپر والا 8 لاکھ روپے لگ رہا ہے، یہ میں کسی بچی کو دے دوں تو اس کی شادی کروا دے، ان کے ماں باپ کو دے دوں تو اس کی شادی ہو جائے۔ جب ہم گھروں میں مہنگے مہنگے فرنیچر خریدتے ہیں، اپنے لیے پتہ نہیں کیا کیا خریدتے ہیں ہم، اس وقت ہمیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ بھئی اب یہ پیسے ادھر دے دیں؟ تو آج آ کے یہ فضول خرچی کا فتویٰ جو ہے وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے اوپر لگایا جاتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے اوپر، ہمارے پاس آنا، اللہ کا اپنی نعمت ہمیں عطا فرمانا، اور پھر تحدیث نعمت کے لیے ہم اور کرتے کس لیے؟ یہی تو بتاتے ہیں پوری دنیا کو کہ اس دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے۔ ٹھیک ہے نا، ہمارے مقابلے میں سارے جو اہل کتاب ہیں وہ اپنے اپنے انبیاء کا دن مناتے ہیں، ان کی خوشیاں مناتے ہیں، یہاں تک کہ فرعون کو جب آزادی ملی تو اس وقت بھی لوگ اس کی خوشی مناتے ہیں۔ تو یہاں تو سب سے بڑی خوشی ہمیں ملی ہے، تو یہ تو تحدیث نعمت ہے۔ تو اگر تحدیث نعمت کرتے ہوئے اپنے لیے کپڑے خریدنا جائز ہے، تو پھر تحدیث نعمت کرتے ہوئے
اللہ کی نعمت کا پرچار کرتے ہوئے حضور کا میلاد منانا کیوں جائز نہیں؟ تو یاد رکھے سامعین، یہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ہم میں بہت سارے بندے ایسے ہیں جو یتیم بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں، غریبوں کا خالی پیٹ بھرتے ہیں، یا یتیم خانوں میں دارالامان میں پیسے دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ اس لیے تھوڑا سا اس میں اپنے ایمان کو جنلائیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا یہ اعتراض بنتا ہے کہ بھئی باقی ساری چیزوں پر ہم جتنے مرضی پورا سال پیسے لگاتے رہے، مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں ہم اپنے بچیوں کی شادی کریں، اور وہاں ہمیں ایک دفعہ بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ خیال نہ آئے کہ یار میں اتنے مہنگے ہال کے اندر شادی کر رہا ہوں، کھانے کا خرچہ صرف 3 لاکھ روپے بن رہا ہے، اور ہال کا جو خرچہ ہے وہ ڈال کے جو ہے وہ 10 لاکھ روپے بن رہا ہے، تو ادھر تو نہیں ہم سوچتے کہ یہ جو اوپر والا 7-8 لاکھ روپے ہے یہ ہم غریبوں کو دے دوں؟ ادھر نہ سوچ آئے، اور جب حضور کی بات آئے تو یہ سوچے آنے لگ جائیں کہ حضور کے لیے تو جو کر رہے ہو وہ فضول خرچی ہے، تو پھر دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کے کس درجے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور گج وج کے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں گج وج کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے اور حضور کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد آپ جس طرح مرضی منائیں، گھر میں بیٹھ کے منائیں، باہر منائیں، لیکن کم از کم یہ منہ سے باتیں نہ کریں کہ حضور کے میلاد کے اوپر جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ فضول خرچی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔